الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق علیہ. یہ باب ہے اللہ کے گھر مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے سلسلے میں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں گندگی کرنا، تھوکنا، کوڑا ڈالنا یا اپنے بدن کے بال کو چھوڑنا، یہ تمام کا تمام منع تو ہے، لیکن اگر کہیں مسجد کے اندر کوئی گندگی پڑی ہوئی دکھے تو اس کو فوراً صاف کرنا چاہیے، اور صاف کرنے کے لیے کسی کا انتظار نہ ہو کہ فلانے صاحب آئیں گے اور درست کریں گے. ہم میں سے کوئی بھی آدمی کسی بھی اعتبار سے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا ہوا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ بنا رکھی تھی اور اس میں کپڑا لگا ہوا تھا. آپ مسجد نبوی کو خود صاف کیا کرتے تھے. وہ تو بادشاہ تھے. روایت میں آگے آ رہا ہے، آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار میں کسی نے تھوک رکھا ہے، یا تو بلغم تھا یا تھوک تھا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف فرمایا اور پھر عطر منگایا، عطر مسجد کی دیوار پر لگایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مسجد کی صفائی ستھرائی کا موقع ملے تو اس میں کسی کا منتظر نہیں رہنا چاہیے، خود بڑھ کر اللہ کے گھر کی صفائی کو اپنا اعزاز سمجھنا چاہیے. مسلمان اس بارے میں انتہائی غافل اور لاپرواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد صاف کیا کرتے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا موقع ملے. اگر کہیں کوئی تھوک وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس کا کفارہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ یا تو اس کو ہٹا دیا جائے، اور اگر مٹی وغیرہ کی پہلے مسجد ہوا کرتی تھی تو حکم یہ تھا کہ کھودو اور کھود کے اس کو وہیں دفن کر دو. لیکن آج کل جس طرح پکی مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو دھونا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو وہاں پر عطر لگا دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ امام نووی رحمہ اللہ اس باب میں بیان فرمائیں گے. مسجد میں تھوکنے کی ممانعت پوری مسجد میں، اور مسجد کا احاطے کے باہر جو راستہ ہے وہاں بھی اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا ہوگا تو راستہ بھی صاف کرنا چاہیے. اسی کے ذیل میں آتا ہے کہ مسجد کے استنجا خانے بھی صاف ہوں، کہ وہ مسجد کے ہیں، عام جگہوں کے نہیں ہیں. چجائے کہ وہاں اور زیادہ گندگی پھیلا کر آیا جائے. لہذا مسجد کے متعلقات جتنے بھی ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود بڑھ کر اللہ کا گھر سمجھ کے صاف کرنا چاہیے۔ مسجد میں تھوکنے کی ممانعت
اور اگر تھوک پڑا ہوا ہو تو اسے دور کرنے اور دوسری گندگیوں سے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ یہ چونکہ پہلے مسجد کچی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ اس کو وہاں سے صاف کر دیا جائے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار پر ناک یا تھوک یا بلغم کو دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں کھرچ کر خوشبو لگائی۔ اسی روایت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں کبھی کبھار دھونی دے دینی چاہیے تاکہ مسجد میں عبادت کرنے والوں کو لطف آئے، اور اللہ کا گھر ہے، یہاں خوشبو آنی چاہیے۔ اس وجہ سے دھونی دینا بھی مساجد کے اندر یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ نے خود مسجد کی دیوار پر عطر لگایا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔